Assalamu alaikum, Anam and Uzair. I am so happy to be sitting down with you and so glad to have you. Such a dynamic couple, you being a barrister and you a scientist. How did you find out that your passion lied in mountaineering and mountain climbing? I think he can answer it. It's an interesting story. So the day we got married, Anam was still finishing her studies and I was just starting out my own law practice. So we sort of didn't get time to go on a honeymoon. And as soon as she finished her studies, we sort of started discussing, okay, now where are we going to go for our honeymoon? And the first option we were looking for was to summit K2. Okay. Summit K2. So clearly, as the first option. So clearly we did not understand the magnitude of the challenge, and some sane friend who's was at the time unknown to us advised that maybe you should consider trying an expedition to a place called Fairy Meadows, which is sort of at the foothills of Nanga Parbat. Yeah. And we ended up going there for our honeymoon. That was about September 2014, and so it was about 4 months after our marriage. Okay. And that's how we discovered our passion. अच्छा, so mountain climbing के requisites क्या होते हैं? Like when you first decide, okay, this is what you want to do, तो क्या क्या आपकी checklist में चीज़ें होती हैं? What do you need to be careful about? I think सबसे important के बात कि आपने climbing के लिए जाना है तो सबसे पहले mentally आप prepare हो जाए. मेंटली प्रिपेयर आप हैं, 100% आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, उसके बाद जो है वो गेयर आ जाता है, वो चेकलिस्ट, राइट? शीशा लाइक मिरर, देखने वाला. तो अभी मनासलू पे रिसेंटली हमारे साथ ये हुआ कि मैं सब मेकअप ले गई लेकिन शीशा भूल गई. तो फिर जो बेस कैंप था वहाँ से वो वॉकी टॉकी से नीचे बात कर रहे थे, तो फिर मैंने बीच में कहा कि कैन यू ब्रिंग मिरर? व्हाट का शीशा मिरर? तो फिर वहाँ पे मिरर उन्होंने फिर नेक्स्ट टाइम कोई नहीं हुआ तो फिर शीशा आया. तो शीशा ज़रूरी है, मेकअप ज़रूरी है. Yes, but as Anam said, I think one of the things I've often said to people when we've talked about mountaineering کہ میں perhaps ایک بہت اچھی چلتی پھرتی ایگزامپل ہوں کہ آپ کو کوئی اسپیشل اسکلز ریکوائرڈ نہیں ہیں. جو ماؤنٹینئرز ہیں ان کے کوئی علیحدہ سین نہیں نکلے ہوئے ہوتے. اٹس آل اباؤٹ مینٹل اسٹرینتھ اینڈ یس سو ایز لانگ ایز آپ کے اندر وہ فورٹیٹیوڈ ہے کہ آپ ایک ڈیفیکلٹ اس طرح کے چیلنج کو یو ڈونٹ گیو اپ ایزیلی اینڈ یو ہیو دیٹ انر انرجی جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے, پش کرتی ہے ٹو سروائیو. تو یس دیٹس آئی تھنک the single most important aspect of becoming a mountaineer. So before 2014 آپ دونوں میں سے کسی نے بھی climb نہیں کیا ہوا؟ نہیں. تو how was the experience doing it for the first time? وہ بہت اچھا رہا تھا اور وہ رائٹ Yeah, it was a lot of fun. Yeah. ہے نا. Yeah. اچھا اس میں ایک بہت مزے کی اسٹوری ہے. اچھا اب ہم دونوں کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پہلی دفعہ ہی جا رہے ہیں کیونکہ پہلے کبھی نہیں گئے ہیں. اچھا مجھے یاد ہے کہ ہم جب وہ فیری میڈوز پہنچ گئے ہیں, آگے نانگا پربت بیس کیمپ کا ٹریک تھا, اس میں بہت کم لوگ گئے تھے. تو ہم لوگوں نے پھر بھی سوچا, آلدو ہمارا ہنی مون ٹرپ تھا, لیکن ہم نے کہا نہیں, ہم تو اس کے لیے آئے, اس کے لیے ضرور جائیں گے. ہم میں سے کچھ لوگ ہی گئے تھے. اچھا اس کے لیے جب ہم صبح جب اٹھے ہیں نا, تو یہ جلدی اٹھے ہوئے تھے, یہ ریڈی ہو گئے ہیں. ابھی بھی مجھے یاد آیا, آپ کو نہیں یاد ہوگا ویسے. اچھا یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور میں ابھی لیٹی ہوئی تھی, وہ آپ سلیپنگ بیگ. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پوری تیاری کرنے کے بعد, ابھی وہ ٹینٹ بند ہے, انہوں نے باڈی اسپرے لگا لیا. باڈی اسپرے جب لگا تو میرے ساتھ ایسا تھا کہ جیسے میرا سانس ہی بند ہو جائے گا ابھی, بیکاز میں تو لیٹی ہوئی تھی اور وہ بند تھی, اس کی زپ ذرا بھی نہیں کھلی ہوئی تھی. تو اتنا تو یہ ایکسپیرینس تھا ہمارا اس سے پہلے. But نہیں, the actual climb, how was that for you for the first time? تو ہم لوگ دونوں فٹ تھے اور ہم لوگ رننگ کرتے ہوتے تھے. ہماری ریگولر روٹین تھی کہ شام کو رات کو لیٹ ہم لوگ رننگ کرتے تھے. تو ہم لوگ وی ور انرجیٹک, وی ور فٹ, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک آئی وڈ سے کہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑا سرپرائز تھا یا بہت زیادہ چیلنجنگ تھا. اٹ واز اے لاٹ آف فن اینڈ
بلکہ مجھے یاد ہے کہ آپ پہلے پہنچ گئی تھیں اور اس کے بعد پھر جا کے کچھ لوگوں کی ہیلپ کرنے بھی شروع ہو گئے تھے کیونکہ کچھ لوگ لیٹ آ رہے تھے. تو یاد اور پھر ہم وہاں پہ پہنچے فیری میڈوز اٹ سیلف, تو وہاں پہ پھر بون فائر تھا, شام کے ٹائم پہنچے. واز اے لاٹ, آئی ریمبر, I have fond memories of that experience. So, یہ ٹریک تھا, یہ کلائم نہیں تھا. yes, ٹریکنگ. And Anam and Uzair, you guys were the first couple to summit the 8th highest peak from South Asia. Uska experience bataएं, like how did you prepare for it? How was climbing the 8th highest peak for you guys? It was tough, very tough. بہت مشکل لگا. مطلب کہ جتنا میں تو اسپیشلی جتنا سوچ کر نہیں گئی تھی اس سے زیادہ مجھے لگا کہ واقعی بھائی کوئی چیز ہے, ٹف ہے. کیونکہ میں جب جاتی ہوں میں بالکل نہیں سوچتی کہ مشکل ہے نہیں ہے کیا ہے, بس ٹھیک ہے میں کہتی ہوں جانا ہے, ہاں بس رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا, کسی کی بات نہیں سننی, کوئی ڈیتھ ریٹ نہیں سننا, کوئی بتا بھی رہا ہو تب بھی نہیں سننا, کوئی وصیت نہیں کر کے جانی جو یہ عزیر بٹھا کے کرتے ہیں. سو اٹ واز ٹف, لیکن بس مینٹلی ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے بس کرنا ہے. لیکن وہاں پہ بھی اتنے آئی وڈ سے اتنا فیوریبل نہیں تھے سرکمسٹانسز, جیسے کہ عزیر کو نیمونیا بھی ہوا وہاں پہ, اور ان کا ریکور کرنا اور پھر ہمارا جانا, یہ وی ور ناٹ شیور, آئی واز ناٹ شیور کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کیونکہ مجھے تھا کہ یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر یہ ریکور نہیں کرتے. اور پھر بھی میرے لیے اسپیشلی ایک اور چیلنج بھی تھا کہ اگر اللہ نہ کرے کہ ریکور نہ کرتے تو تب پھر میں نے کہنے جانا تھا یا میں نے نہیں جانا تھا. وہ ایک بات تھی, ایک پرابلم تھی کہ چھوڑ کے جانا ہے کہ نہیں. لیکن آئی وڈ سے کہ عزیر کی بہت بڑی بات تھی کہ عزیر نے نمونیا سے فائٹ کیا. 3 دن اس جگہ پہ بیٹھ کے اینٹی بایوٹکس لینا اور ریکور کرنا, اور پھر مینٹلی اتنے اسٹرانگ ہو جانا کہ وہ سمٹ کر کے آنا ہے میں نے, اور سمٹ کر کے آنا. سو اس کا کریڈٹ مجھے لگتا ہے کہ عزیر کو جاتا ہے, کہ وی بینگ دا فرسٹ ماؤنٹینئر کپل آف پاکستان, اس ٹائٹل کا کریڈٹ عزیر کو جاتا ہے. بیکاز مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ہوگا, مجھے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ ایک بندہ جس کو نمونیا ہوا ہوا ہے, جس کو ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کہ شاید جی آپ نہیں جا سکیں گے کیونکہ ایک دفعہ یہ کام شروع ہو جائے کسی کا اس الٹیٹیوڈ پہ, اس کو نیچے واپس جانا ہی پڑتا ہے. لیکن یہ عزیر کی بڑی وہ ہمت تھی اور ان کی وہ مینٹل اسٹرینتھ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا, مجھے بس ایک اور دن چاہیے. 3 دن کی اینٹی بایوٹکس کمپلیٹ کر کے 4تھے دن سب نے پوچھا کہ جانا ہے, تو پھر عزیر نے کہا مجھے بس ایک اور دن چاہیے. ایک اور دن ریسٹ کیا اور گئے. اور پھر جب کر لیا تب بھی کچھ بہت زیادہ سوچا نہیں تھا. تو ابھی جب سمٹ ہو گیا اور پھر جو پاکستان میں آلریڈی جو خبریں آ چکی تھیں, یہاں پہ ہم ہیروز بن چکے تھے, یہاں پہ وہ فرسٹ ماؤنٹینئر کپل بن چکا تھا. تو جب تک ہم بیس کیمپ پہ آئے تو وہ ہمارے لیے بہت سرپرائز. مجھے یاد ہے کہ ہمارے فون جو نیٹ ورک تب چلا اور ہمارے فون جب آن ہوئے تو وی ور امیزڈ کہ اتنے میسیجز, اتنے کالز اور اتنے سوشل میڈیا اپڈیٹس اور وہ سب کچھ تھا. تو ہمارے لیے بہت سرپرائزنگ تھا. ہم نے اتنا نہیں سوچا تھا اور وہ اتنا ابھی تک ہمارے برین نے پروسیس کیا ہی نہیں تھا کہ ہم نے نا آتے ہوئے بھی بات نہیں کی ڈسینٹ پہ کہ عزیر ہم لوگ کپل بن گئے, فرسٹ کپل بن گئے. ہم نے کچھ بھی نہیں وہ کیا. تو اس کا کریڈٹ آئی وڈ سے کہ عزیر کو جاتا ہے کہ ہم نے کیا. So I will take a step back and I will share an interesting background. So when I was 20, I made a list of things I want to do before I turned 30. Okay. And when I turned 30, I made a list of things that I want to do before I turned 40. So میری لسٹ میں تھا کہ میں نے 6000 میٹر کی ایک پیک سمٹ کرنی ہے. So 6000 was a difficult task. اس ٹائم تک میں نے مشکل سے میرے خیال ہے 3000 یا 4000 کا الٹیچیوڈ کیا ہوگا. تو اٹ واز ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی نیو دیٹ مائی باڈی کوڈ ہینڈل, یا اس طرح کی کوئی مجھے انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. تو ان فیکٹ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ آئی میڈ دیٹ لسٹ پبلک, آئی پٹ اٹ آؤٹ آن فیس بک, 16-17 تھنگس. اینڈ دیر واز سم پیپل ہو نیو فرام آر ٹریکنگ بیک گراؤنڈ جنہوں نے کہا کہ دیٹس ناٹ گونا ہیپن, رائٹ, سو لافنگ اٹ آف. سو دیٹ سارٹ آف واز دیٹ ٹیک ان مائی مائنڈ کہ میں نے اس کو کرنا ہے. اچھا, انٹرسٹنگلی لاسٹ ایئر پھر میں نے وہ کر لیا. وہ کیا تھا, وہ انم آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ امیزنگ لائک دس, لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرا 6000 کا ٹارگیٹ ہے. تو وہ میں نے وچ آئی اینڈڈ اپ ڈوئنگ ود انم ان اگست 2023. تو دیر واز اے پارٹ آف می دیٹ واز لائک اچھا ٹھیک ہے, ناؤ آئی ہیو ڈن اٹ.
بٹ شی سیڈ کہ نہیں میں نے جانا ہے مناسلو اور میں نے وہ 8000 کرنا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کر سکتی ہیں پھر تو میں بھی کروں گا. سو وی اینڈڈ اپ جسٹ آن دا اسپاٹ میڈ دیٹ ڈیسیجن. جب ہم نے وہ کر لیا 6000 کر لیا اکٹھے کر لیا تو اوکے ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس 8000 ٹوگیدر ایز ویل. نہیں ابھی بیس کیمپ ڈیسائیڈ ہوا. میں نے کہا آپ بیس کیمپ پہ رک جانا, آپ کا ٹارگیٹ جو تھا وہ ہو چکا ہے 6000 کے پہاڑ کا, اب آپ بیس کیمپ پہ رک جانا, آپ میرے ساتھ آ جائیں, آپ کچھ اور کر لینا, میں کلائم کر کے آ جاؤں گی. کہتے جب میں بیس کیمپ پہ جاؤں گا تو پھر میں کلائم بھی کروں گا. میں نے کہا اچھا. اور یہ جو جس چیک لسٹ کی بات کریں انٹرسٹنگلی میں نے وہ بھی نہیں دیکھی تھی. میں نے وہ دیکھی بھی ہو تو اس میں یہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس میں عزیر نے یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے 6000 کا پہاڑ سبمٹ کرنا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھا تھا. سو دیٹ مطلب دیٹ مینس کہ عزیر یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے یہ کرنا تھا, لیکن میرے اس میں کبھی بھی نہیں تھا, میرے مائنڈ میں نہیں تھا کہ میں نے کچھ بھی کرنا. مطلب آئی ایم آلویز لائک دس. مجھے کوئی فون کرتا ہے نا کہ انم اب بھی کر دے, انم 2 دن بعد نا ادھر جانا ہے, اس پیک پہ جانا ہے, چل رہے ہیں 2 دن کا پلان ہے, میں اس کو یس کر دوں گی, میں کچھ بھی نہیں سوچوں گی, میں کہوں گی ہاں ٹھیک ہے اوکے چلتے ہیں. اس نے مجھے ابھی بھی یاد ہے سنو لیک جب ہم گئے, سنو لیک بھی اٹس لائک اے مائل اسٹون فار ٹریکرس. اس میں آپ کچھ ایک پاس کرتے ہیں, وہ ہمارا کیا اس کی ہائٹ تھی جو 5500. ہاں تو ہم نے وہ ایک ہسپر لا کیا. تو اس کے لیے انہوں نے کراچی سے بیٹھ کے مجھے کال کی تھی کہ انب اسنو لیک کرنا ہے. مجھے نہیں پتا اسنو لیک کیا, اسنو لیک کرنا ہے. ان کا ہاں کیا اسنو لیک, اتنے دن کا وہ ہوگا ٹریک اور ہم اس طرح سے جائیں گے تو اچھا چلیں پھر پلاننگ کر لیں آپ. میں نے نا اس ٹائم پہ چیک کیا کہ کون کون لے کر جا رہا ہے, کون کون کس طرح سے ہے اور کیسے جا سکتے ہیں, کس کے ساتھ جا سکتے ہیں, کیا ارینجمنٹس کرنی ہوں گی. میں نے ہی وہ گروپ بنایا, میں نے ہی اس کے اندر ساری کی ساری پلاننگ کی کہ یہ ہمارا خرچہ آئے گا, اس طرح سے یہ سب کچھ وہ کر لیا. ایسا پھر مجھے کسی اور چیز کے لیے بھی, منگلیک کے لیے بھی, منگلیک سر جو ہم نے یہ مناسلو سے جانے سے پہلے 6000 کا پہاڑ جو ان کی چیک لسٹ میں تھا, اور یہ پہلے 6000 کا پہاڑ تھا گولڈن پیک ہنزا میں. تو وہ وہاں سے یہ چاہ رہے تھے کہ میں وہ اسپینٹک کروں. تو میں کہتی کہ اسپینٹک, اچھا اسپینٹک کی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. مطلب کہ اس میں ہمارے ویوز تھوڑے سے وہ ڈفرینٹ تھے. اٹس اے ویری پرسنل تھنگ ایکچولی. میں چاہتی تھی کہ میں ایک مجھے ایسے پتہ نہیں کیوں شوق آیا کہ میں ٹیٹو بنواؤں. اوکے. تو میں نے کہا کہ میں نا ٹیٹو بنواؤں. اچھا یہ عزیر نے ہمیشہ کہا ہوا تھا کہ جب ہم بنوائیں گے نا تو اکٹھے کرا لیں گے. سو آف کورس وی نو کہ اس میں تھوڑا سا وہ ریلیجس بھی آ جاتی ہیں چیزیں اور اس میں یہ ڈفرینٹ. تو اچھا عزیر نے یہ پلان کیا کہ انم ہم نا یہ گولڈن پیک کرتے ہیں, تو گولڈن پیک کر کے آنے کے بعد ہم دونوں ایک جیسا ٹیٹو بنوائیں گے. میرے لیے صرف اتنا سا کیش تھا, میں نے گولڈن پیک کر کے آنی اور میں نے ٹیٹو بنوانا. میرے لیے صرف اتنی سی بات تھی, اتنی سی بات تھی. ہاں مطلب کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے, میں نے کہا تھا یہ کرنا ہے, اوکے ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ تو یہ اس کی سزا ملی مجھے, ان کا اینکل ٹوسٹ کر گیا, ہاں فریکچر ہو گیا. اب وہ ٹیم تو چلی گئی, اس کے ساتھ ہم نہیں جا سکے. اب ان کا جو ٹارگیٹ تھا نا, جو انہوں نے اپنے مائنڈ میں سوچا ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ جی اچھا میں نا منگلیک سر کر لوں. اچھا ویسے ایک بات ہے, آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آلویز رسپیکٹ دا ماؤنٹینس, جو کہ میں نے آئی لرنڈ اٹ ان اے ویری ہارڈ وے. مطلب میں نے یہ بات سیکھی. لیکن میں بتاتی ہوں, میں نے کہا کہ منگلیک میں تو نہیں جاتی اتنا, مطلب منگلیک میں کیا ہے, میں نے نہیں جانا, بس اتنا آسان سا ہے, بس ہاں ٹریکنگ کر کے جانا ہے, تو میں نے نہیں اس میں جانا, میں نہیں انٹرسٹڈ ہوں. جیسے کہ نہیں میرا تو ٹارگیٹ ہے, میں تو یہ کرنا ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. انفیکٹ آئی سیڈ اٹس اے کنڈیشن. سو میں نے کہا 8000 کا ٹرائی کرنے سے بہتر پہلے 6000 کا کریں گے, سو دیٹ وی نو دیٹ we can do it and then we will go for it. میں نے کہا کہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لوں. میں نے کہا کہ میں تو نہیں ٹیسٹ کرتی اپنے آپ کو, میں ایک ہی دفعہ میں چلے جاؤں گی, تو آپ جائیں. تو ہی وینٹ دیئر. یہ ونٹرس میں گئے. ونٹرس بڑا ایکسٹریم ہوتا ہے, اس میں مطلب سمٹ کے چانسز اس طرح سے نہیں ہوتے. پھر یہ آگے تک پہنچ گئے تو کہیں ایوالانچ آنے کا کچھ وہ اس طرح کا خطرہ تھا, کچھ اس طرح کی بات ہوئی اوپر جا کے, تو پھر یہ وہاں سے واپس آئے. اب ان کا ٹارگیٹ تھا کہ میں دوبارہ پھر جاؤں گا. اب جب انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ پھر جاؤں گا, اور پھر میں نے کہا کہ اچھا چلو میں نے بھی کہیں تو ایکلیمیٹائز کرنا ہی ہے, کوئی بات نہیں, میں اس میں چلی. میں نے بڑا احسان کرتے میرا, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی چلی جاتی ہوں, اوکے. تو ہم لوگ اس طرح سے منگلیک پہ چلے گئے. بٹ اٹ واز ناٹ ایزی. اٹ واز ناٹ ایزی. آلویز چاہے چھوٹا ہو پہاڑ چاہے بڑا ہو پہاڑ, اس کی رسپیکٹ ہے. جب تک آپ وہ رسپیکٹ نہیں نہ کریں گے تو چاہے چھوٹے سے چھوٹا پہاڑ بھی جو ہے نا, وہ آپ کو اتنا پرمیشن نہیں دے گا کہ آپ سبمٹ کریں, چاہے چھوٹا بھی نہیں پھر آپ کر سکتے. تو اس کی رسپیکٹ ہے. ایک ماؤنٹینس کی ایک بڑی کلیئر رول ہے کہ
माउंटेन यहीं की यहीं है, इट्स अप टू यू वेदर यू विल पेरिश हियर और गो बैक. और बल्कि इवन मनासलू पे मैं बार बार एक स्टेटमेंट अनम को कहता होता था कि समिट इज़ नॉट द टारगेट, गोइंग बैक एंड रीचिंग होम अलाइव इज़ द टारगेट. एंड राइट एट द समिट, नहीं पहले राइट भी एट द समिट, नहीं राइट एट द समिट, क्योंकि मैंने कहा समिट पिक्चर लेने, मुझे लगा कि अच्छी वाली फोटो नहीं आ रही है. वो समिट, उसका मनासलू का समिट ऐसा है कि उस पर स्पेस ही नहीं है. नासलू का जो रियल समिट है उस पे सिर्फ एक बंदे की ना ऐसे ऐसे पाँव रख के आप जा रहे हैं, एक पाँव ऐसे दूसरा पाँव ऐसे दूसरा पाँव, उस पे कोई स्पेस नहीं है कि आप कहीं खड़े हो के प्रॉपर तस्वीर ले लेंगे. और उस पे हम दोनों क्योंकि साथ थे, अब हम दोनों ने एज अ कपल उस पे एडजस्ट भी होना है. अब एज अ कपल हम बड़ी मुश्किल से जो है ना वो रस्सियों को टाइटली पकड़ा के ऐसे खड़े हुए हैं. और वो टाइम भी ऐसा है कि वो फजर से पहले का टाइम है, अभी रोशनी भी नहीं हुई है. तो हमारे शर्पाइन थोड़ा सा पीछे हो गए ना, ऐसे कई तस्वीर हाँ हो गई. मैंने कहा नहीं एक और तस्वीर, चलो चलो यार नीचे चलो, जिंदा भी वापस जाना है, जिंदा भी वापस जाना है. वहाँ पे इनके ये वर्ड्स है समिट पे, चलो यार चलो चलो वापस जाना है, जिंदा भी जाना है वापस, जिंदा वापस जाना है. तो ज़ाहिर कि वहाँ समिट पे ये वर्ड्स थे. और मैं वहाँ पे ना वॉकी टॉकी पे कह रही हूँ मेरा मैसेज रिकॉर्ड करें. मैं कह रही हूँ नीचे ना बेस कैंप पे मैं वॉकी टॉकी पे समिट से बात करूँगी और आप नीचे रिकॉर्ड करें, अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करें. तो मैं वहाँ कह रही हूँ कि वी आर एट द समिट और ये वो सब जो है ना, मेरी एक्साइटमेंट वहाँ पे वो इतनी सी थी. उसके बाद वो सब कुछ एकदम से ख़त्म हो गया, बस फिर डिसेंड करके नीचे ये हुआ था. Okay, but what about that feeling that you get over there once you're on the top? How does that feel like? It was unbelievable. So for me, मैं जैसा आपको पहले बता रहा था कि बहुत सारे मोटिवेशन जो थी वो मेरी इंटरेस्टिंगली इट वाज कमिंग फ्रॉम नेगेटिविटी, एंड दैट नेगेटिविटी वाज वेयर पीपल वर सेइंग कि तुम नहीं कर सकते, डॉक्टर का कहना है कि तुम नहीं कर सकते, एक और इंडिविजुअल का कहना है कि आप नहीं जा सकते, हु आई रिस्पेक्ट अ लॉट, राइट. सो उसका ये कहना कि आप नहीं कर सकते meant that it was sort of like a energy for me, और that burst out when I reached the summit. और मुझे literally I was crying कि you know I couldn't believe it कि मैंने ये कर लिया है और जिंदा हूँ मैं अभी भी. इट वॉज एन अनबिलीवेबल फीलिंग. अब आप इमेजिन कर सकती हैं कि और मे बी जो लोग इसको कोशिश करें अंडरस्टैंड करने की कि ये समिट का इस तरह का पुश किस तरह होता है. सो फ्रॉम कैंप 2 वी स्टार्टेड आवर जर्नी 8 in the morning. Camp 3 we reached around 12 o'clock, right? We rested for 4 hours. All right. Around 4:30 we started getting ready for the summit push from Camp 3. We were not stopping at Camp 4. So that means from around 4 p.m. onwards we were on a non-stop journey for 12 hours. अगले दिन रात को 4 बजे हम summit पे पहुँचे. और ये वो है जब -40 टेम्परेचर है. कई दफ़ा हवा इतनी तेज़ थी कि आप जो सांस ले रहे होते हैं उसमें क्योंकि मॉइस्चर होता है सांस में, तो वो मॉइस्चर जैसे ही सांस बाहर निकलता है वो साथ ही फ्रीज़ हो जाता है. सो सारा का सारा आपका वो मॉइस्चर जो ब्रीदिंग का है वो इधर जमा हुआ है और आपके इर्द गिर्द वो ठंडी हवा जो स्किन पे टच करती है तो इट इज़ लाइक समबडी इज़ पोकिंग यू विद अ नाइफ़. तो वो कॉन्स्टेंटली वो हवा लग रही है और आप उस टेम्परेचर में उसमें अपने आप को कंसिस्टेंटली मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने एक स्टेप लेना है, फिर एक और स्टेप लेना है, सोए नहीं है. सो 4:30 यू रीच द टॉप. तो अब आप इमेजिन करें कि वो फीलिंग क्या है कि इतने ट्रायल और ट्रिबुलेशन के बाद, इतनी रोटेशंस करने के बाद, एक तकरीबन 1 महीना उस माउंटेन पे गुजारने के बाद, नाउ यू आर एट द टॉप. और उस टाइम फिर यू नो सडनली एवरीथिंग गोज अवे. मैं जो बार बार बात कर रहा था ना कि यान हमने बल्कि मजाक से भी बात की कि जी मैथमेटिक्स और डेथ रेट और वो सारी वाली बातें. सो आई एम दैट पर्सन जो कैलकुलेट करता है ट्राई कि जी अच्छा ये एक है तो इसका रिस्क क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है. तो मैंने निकाला तो रिसर्च ये कहती है कि मनासलू का डेथ रेट 10% है, विच बेसिकली मीन्स दैट फॉर एवरी 9 पीपल हु समिट देयर इज़ 1 डेथ. तो दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट रिस्क. तो मैंने फिर उसकी बेसिस पे अरेंजमेंट्स की. मैंने कहा कि जी अगर मैं नहीं वापस आता तो बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा. आई अपॉइंटेड यू नो गॉडफादर फॉर द किड्स.
I had arrangements in the office کہ جی اچھا پھر وہ کیسی arrangement ہوگی, and obviously I was discussing with Anam as well. تو ہاں وہ ساری میں چیزیں کر رہا تھا, and I was like no, I don't want to think about it, that's not me. So this is what makes us different. This is the equation. Yes, that I'm that mathematics guy who just thinks about these things and calculations. Yes, and plans and whatnot. So she comes in with complete passion. Yes. بس جانے کر کے تو وہ تو میرے ایموشنز جو تھے they came out when it was done. تو خیر one of the calculations and one of the things that were in my mind وہ یہ تھی کہ vast majority of deaths actually happen on the way down. It's because you are too tired and you're exhausted اور summit ہو جاتی ہے لوگوں کی, کیونکہ آپ کو ایک ٹارگیٹ نظر آ رہا ہے, آپ جا رہے ہیں جو 12 hours of continuous climb, and Yes. then you stay over there کتنی دیر تک before you calm down? we stayed for about 20 minutes 25 minutes 20 minutes yeah 20 minutes تو تھے ہم. summit. ہاں I mean obviously not like وہاں پہ maybe 5 minutes or maybe 10 minutes, لیکن وہ جو ایریا تھا اس پہ ہم 20-25 منٹ تھے ٹھیک ہے. اس کی and yeah so all of that for that 20 minutes پھر yes all the way. اچھا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم نے 4:48 پہ سبمٹ کیا تھا تو we reached to camp 3 I think around 9 or 10 in the morning. So that means کہ ہم لوگ پورے 24 hours we were awake and we were on foot almost. Yeah. تو وہ that's the cost. But خیر we came back. So مجھے یہ تھا کہ یار اچھا بس چلیں کر لیا ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز جو I know کہ it's obvious from this discussion اور جس پیشن کے ساتھ انم اس ساری اسٹوری کو شیئر کر رہی ہیں, that motivation for doing this adventure is very different for both of us. Yeah. So her motivation is very different and my motivation is very different. Yeah. So for me it's like if I am doing it only for myself, I don't want any accolades, I don't want any recognitions, I don't want any awards. This is for me only. That's all I care about. تو وہ ایک جو خوشی تھی وہ بھی انٹرنل تھی. That satisfaction was also internal. وہ مجھے نہ کسی کو دکھانے کی ضرورت ہے نہ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. We are talking about it. I don't know if you can gather. I'm a little uncomfortable because for me وہ جو خوشی ہے وہ میرے اندر کی ہے, and I don't think It's I your can. thing. Yes, it's my thing. It's your thing. Completely understandable. Do you think if you guys were not doing it together, so as individuals you guys would have done it, or maybe how different would that have been if you were not doing it as a couple? So اب running کی ہم example لیتے ہیں. So for me it's something that has sort of become our passion. She's into running and I'm into running. We both registered for marathons, so we both registered for Berlin this year and New York, right? And so obviously we will be running together. Okay. But we run at different pace, we run at different times. I sometimes run very late at night, she runs during the day. Our pace is different as well. She has a particular target, or I have a particular target and she doesn't. So in that sense, although we are doing it together as a couple, our motivation or our approach is very different. So I'm کہ جی میں نے اتنی مائلیج ویکلی کرنی ہے, میں نے اتنی پیس پہ کرنی ہے, میرا ہارٹ ریٹ میں نے کیلکولیٹ کرنا ہے, میں نے چیسٹ اسٹریپ بھی لگایا ہوا ہے جو مجھے ایگزیکٹ ہارٹ ریٹ مجھے بتا رہا ہے, اور میری VO2 max بھی میں نے کیلکولیٹ کرنا ہے, اور میں نے اپنی کیڈنس بھی دیکھنی ہے. I'm the math guy and she just wants to go out and have a run. سر آپ پریکٹس نہیں کر رہی ہیں, آپ تیاری کیا ہے آپ کی, کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میری تیاری ہے, میں بھاگ لوں گی, کوئی بات نہیں, 42 kilometers کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہو جائے گا. And that's how you go. ہو جائے گا, یس. As long as it works. I'm sure. So مناسلو بھی اس طرح کیا تھا. So now coming towards you, Anam, you have been selected as one of the women in the group who's going to do K2 ka summit, inshallah. Inshallah. So tell us about it. Kya sara process tha? How did you, or how are you going to prepare for it? How is it going to look like for you? How do you feel about it? Actually, اگر میں اس پورے ایکسپیڈیشن کی بات کروں تو it was a surprise. اور ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ وہ سرپرائز والا ایلیمنٹ اس میں ابھی تک ہے, کہ ابھی تک مائنڈ نے وہ پروسیس نہیں کیا کہ آئی ایم گوئنگ فار K2.
تو مجھے وہ اس طرح کا شاید جتنا بڑا سب کچھ سننے میں لگ رہا ہو, جتنا بڑا اسپیشلی عزیر کو لگ رہا ہے کہ یہ ہے, اور جتنی میتھس عزیر اس کی کر رہے ہیں, تو اتنا میں نے ابھی تک پروسیس ہی نہیں کیا ہے. بیکاز مطلب آئی واز انیشلی آئی واز ویری مچ ایکسائٹیڈ کہ مجھے یہ موقع ملا ہے جانے کا, بیکاز پاکستان میں ویسے ہی اسپانسرشپ ملنا اور ایک اتنا بڑا ایکسپیڈیشن اسپانسرڈ مل جانا, خود سے اس کے لیے کال آنا, یہ بہت بڑی بات ہے. اٹس اے بگ تھنگ. مطلب میں نے اسٹارٹ میں بالکل آئی بی آنیسٹ میں نے یہ سوچا کہ نہیں میں اس میں نہیں جاؤں گی, بیکاز ہمارا ایز اے کپل 7 سمٹس کا پلان ہے وچ وی ور اباؤٹ ٹو اسٹارٹ. ہم اس کے لیے فرسٹ ہمارا جو ایکسپیڈیشن تھا اس پہ ہم جا رہے تھے, بیکاز 7 سمٹس از 7 ہائیسٹ پیکس آف 7 کانٹیننٹس. اور یہ ہمارا اچھا ہم نے ایک بات سوچی تھی کہ ہم اب جو کچھ کریں گے وہ ایک کاز کے لیے کریں گے, کوئی پرپز لے کے چلیں گے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے کسی بھی کلائم کرنے جا رہے ہیں یا کچھ کرنے جا رہے ہیں, صرف ایم لیسلی نہیں ہو, اس کو ایک کاز کے ساتھ لے کر چلیں گے, کچھ کریں گے اس کے کسی اور کے لیے. اسپیشلی پھر عزیر کا یہ تھا کہ ہم اس کو بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کچھ کریں گے. تو وہ تو ٹیچرس پھر عزیر بتاتے ہیں کہ وہ اس میں کیا ہم کرنا چاہ رہے تھے. تو ہمارا یہ ایک کاز تھا, ہم اس کے ساتھ یہ چل رہے تھے اپنا پروجیکٹ لے کے. اس میں ایک اتنا بڑا سرپرائز آ جانا K2 فرسٹ وومن ایکسپیڈیشن کا, تو وہ اٹ واز اے بگ تھنگ, اٹ از اے بگ تھنگ. پھر مجھے یہ ڈیسائیڈ, مجھے یہ لگتا ہے جو میں نے ابھی کل بھی شیئر کیا تھا کہ جب میں ایک چیز کر رہی ہوں وہ ایک کاز سے کرنا چاہ رہی ہوں, میں ایک اس کو اس کے ساتھ لے کر چل رہی ہوں کہ کچھ ایم لیسلی نہیں کر رہی. تو یہ جو ایکسپیڈیشن آیا ہے اٹ از فرسٹ ایور وومن K2 ایکسپیڈیشن. تو اس میں اس سے میرے جانے سے زیادہ فائدہ جو ہوگا پاکستان کی خواتین کو, کہ وہ دیکھیں گی کہ لڑکیوں کا گروپ گیا ہے اور ہم بھی جائیں, اور ساتھ شاید کہ ہمارے ایک دفعہ جانے سے نیکسٹ جو ہے وہ اگلے سال کے لیے اور خواتین کے لیے کچھ اور دروازے کھل جائیں جانے کے لیے انشاءاللہ. تو پھر مجھے لگا کہ میرے لیے یہ کاز بہت بڑا ہے, اور میرا جانے کا پرپز صرف یہی ہے. ابھی تک صرف میں یہی سوچ رہی ہوں کہ بس میں نے سبمٹ کر کے آنا ہے تاکہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ دیکھیں کہ یہ گئی ہے, اسے سبمٹ کیا ہے. آلدو میری شاید اتنی اچھی میں کلائمبر نہیں ہوں, ہو سکتا ہے کہ اتنی اچھی میری پریپریشن نہیں ہو, لیکن میں مینٹلی آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ میں نے بس سبمٹ کر کے آنا ہے, اور میں نے بس کچھ کر کے دکھانا ہے کہ ہمیں چانس ملا ہے تو اور بھی آگے ہمیں اس طرح کے چانسز ملیں. ایسا نہ ہو کہ میں نہیں کروں. رول ماڈل فار آل دی ینگ گرلز آؤٹ دیئر, ڈیفینیٹلی. So how are you feeling about it? پہلے میں آپ کو ایجوکیشن والا ذرا تھوڑا سی اسٹوری شیئر کروں. So میری family, my father and my eldest brother have been involved in children's education for the last 20 years. Okay. So what they have done is they have adopted public schools and they have been providing resource augmentation, support to the staff there. وہاں پہ پانی کی کمی ہے, واٹر کولر کی کمی ہے تو واٹر کولر لگایا, ٹیچرس کی کمی تھی, ٹیچرس پرووائڈ کیے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اس کا آؤٹ کم یہ تھی کہ وہ ہزاروں بچے over the last 20 years have benefited from that support that has been provided to those schools. اور یہ وہ schools ہیں جن کے بچے یا جن کے پیرنٹس ان بچوں کے they cannot afford even for example 1,000 rupee a month tuition over here in Lahore. in Lahore. تو اوبیسلی یہ ٹھوکر کے پاس ہیں 5 اسکول, تو یہ اگر آپ وہ اسکولس کبھی جانے کا موقع ملے اینڈ یو ول سی کہ ان کی بہت بری حالت ہے. اینڈ آئی ونڈر کہ چھوٹے شہروں میں کیا حالات ہوں گے, کنسیڈرنگ کہ لاہور جو کیپٹل ہے اس پروونس کا اس کا یہ حال ہے. تو we ended up calling that organization. پہلے وہ ایسی میک شفٹ سی arrangements تھیں, but we started when I got involved I said کہ میں اس کو formalize کروں گا, اس کے کچھ ambitions کو تھوڑا سا expand کروں گا, and I would like both Anam and I to be involved in that. So it was incorporated as Fateh Muhammad Foundation. It's named after my grandfather, and so hopefully as we progress with our mission for 7 summits, the idea is to promote Fateh Muhammad Foundation's objective of helping education of these underprivileged children جو کہ پبلک اسکولس میں پڑھتے ہیں.
and obviously that's amazing. so that's the sort of reason that beyond selfish reasons of getting promotion and getting recognition, it sort of gives us a purpose that is beyond ourselves. So that's the That's wonderful, and I wish you all the best. thank for you that. thank Yes. you thank you. So it's beautiful that you've attached, a purpose to what you do out of passion. अब मुझे ये बताएंगे, how do you feel about Anam and the group going to K2? I hate it. Okay. So the feeling, I think the best word that I've thought of is bittersweet. Okay. It's bittersweet because it's bitter because I want to go as well, Okay. and I would love to be given the same opportunity of climbing K2, but sweet at the same time because I know that she's going, and I know this is something that she really wants to do, and I know the reason why she is doing it. So I just feel happy for her, and so I'm excited about spending time with the kids as well, and sort of happy. Bittersweet. Yes, so it's bittersweet. Bittersweet. Excited to spend time with kids, huh? Yes. हाँ, वैसे how do you manage, one जब आप दोनों you are going at some expedition, तो फिर Yeah. how do you manage the kids? Yeah, so Dura, we have a very good relationship with both of our parents, respective parents. Fortunately, Anam's mother has been an instrumental help in providing that support for the kids. For example, in the context of Manaslu, for a month she was here so that the kids didn't have to relocate. She was providing that support. One of Anam's sisters was an amazing help. She has been an amazing help all throughout. So yes, that's the historical experience. My parents generally are available as well. They're a little older, but weekends. अब खैर बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो थोड़ा सा एक इनका ताया जो है बच्चों का वो स्विमिंग पूल पे ले जाते हैं weekends पे, and so there is always something The family going. support. Yes, it's an amazing support. Yeah. And I don't think it would have been possible without it. So I think अगर इसकी one liner summary है तो वो ये कि अपनी सास से अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए. For me and her. That's a nice takeaway. So, have you guys ever had a scare or some sort of an accident on any of your expeditions? Yes, Would you want to share? it was Manaslu. So the story goes like this. Typically, you take oxygen cylinders with you. Some people summit mountains without oxygen. They are very, very fit and exceptional. Generally, people, amateurs like us, we need supplemental oxygen generally after 7,000 meters. And the problem is that once you go to the death zone, your body cannot function without oxygen, supplemental oxygen. And if you have taken or if you started taking supplemental oxygen, your body is then completely dependent on it because it's not used to that low oxygen environment. It's sort of like अगर मैं 8,200 मीटर की हाइट पे हूँ और मैंने एक फुल वॉल्यूम पे ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है, तो my body is thinking that it's actually at, let's say, 5,500 meters. It doesn't know that it's at 8,200 meters. It's expecting that volume of oxygen to flow in. So वो सिलेंडर्स आप लेके जाते हैं, कुछ एक लेके जाते हैं, 2 लेके जाते हैं, 3 लेके जाते हैं. So I had 3, but I was not using a lot of oxygen. So I started my first, I think, around 7,000 meters. But वो ही bottle जा रही थी till all the way to the summit. अब वो तकरीबन पहले 1 पे थी, फिर 2 पे हुई, उसके 4 लेवल्स होते हैं. So 1, 2, 3, 4. Finally, when we were around Camp 4, around 7,600, 7,400 meters, वहाँ पे वो full level पे चली गई. So your body is, as I said, dependent on oxygen. So 7,200 पे मैं वो level 4 पे चला गया और वो bottle साथ जा रही थी. So जो 2 spare थी, my Sherpa was carrying the 2 bottles with him. He sort of saw and calculated कि मुझे दोनों की दोनों नहीं चाहिए. So एक उसने जाते हुए ही रास्ते में डिपॉजिट कर दी कि जी यहाँ से वापसी पे पिक कर लेंगे. And he calculated कि जो एक एक्स्ट्रा है वो that I will need some place close to the summit और वहाँ पे वो चेंज करेंगे and then वापस आएगी और रास्ते में वो पिक करता हुआ जाएगा. Sort of fair calculation. जब summit पे पहुँचे, we were about 20 meters below the summit. So I ran out of my first bottle.
उस टाइम उसने मुझे दूसरी बॉटल निकाली और वो लगाने लगा, तो टू हिज शॉक एंड हॉरर मेरी वो सेकंड बॉटल जो थी वो लीक हो चुकी हुई थी एंड देयर वाज नो ऑक्सीजन इनसाइड. At that altitude, you can generally survive for 2-3 minutes without oxygen, because उसके बाद you don't die immediately, but आपको slowly नज़र आना कम होना शुरू हो जाता है and you slowly start feeling dizzy and then you go you sleep into the night. तो वो that is the reality that I was seeing, क्योंकि वो बॉटल नीचे छोड़ आया था and was so far away that I couldn't walk there. और मेरा शर्पा अगर नीचे जाता तो वापसी पे मज़ीद उसको 2-3 घंटे लगते. He was panicking. और लकीली उस लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में मुझे इतना ज़्यादा वो सोचने का मौका नहीं मिल रहा था, तो आई वॉज ऑल्सो जस्ट स्टैंडिंग स्टिल एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग, और इवेंचुअली मैं फिर बैठ गया. तो लकीली अनम का शर्पा साथ था एंड ही सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड कि व्हाट वाज हैपनिंग एंड ही वेंट अप टू हिम, और उसने इमीडिएटली पहले अपना मास्क उतारा, यानी कि अपनी बॉटल में से उतारा, और मेरा जो मास्क था उसको अपनी बॉटल में लगाया, सो दैट आई कुड एटलीस्ट स्टार्ट गेटिंग बैक टू नॉर्मल. एंड देन उसने फिर मुझे अनम की स्पेयर एक बॉटल दी, एंड इफ़ दैट वाज नॉट अवेलेबल टू मी एट द टाइम आई वुडंट बी सिटिंग हियर. ये इस तरह के experiences, do they set you back mentally? आपको फिर the next time you're thinking of going on an expedition, do you like question it a little bit? ये मोटरसाइकिल की आवाज़ आई थी, वो बंदे ने जाना हो तो वो किसी भी तरह किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ से जा सकता है. वो आई डोंट थिंक कि आपको इस तरह की चीज़ों से वो करना चाहिए. ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने हमें जहन दिया है, इंटेलेक्ट दिया है, तो यू वांट टू मेक श्योर कि आप अपनी you don't throw away your life, but at the same time I believe कि अगर अल्लाह ने आपको वो skills दी हैं, abilities दी हैं और opportunity दी है like she has now, तो then you should live your life. Well, definitely, we are all for that. Do you plan on taking your kids on one of these expeditions? आप केटू की बात कर रही थी, मैंने कहा मुझे किसी ने कोई सवाल तो पूछना है कि केटू पे आप बच्चों को लेके गई थी कि नहीं लेके गई थी? ये हमसे पूछा था, बच्चे भी गए थे साथ में. मैंने कहा कहाँ पे? मिंगलिक सर. हाँ, मैं कहाँ पे? मनासलू पे? नहीं, मैंने कहा बेस कैंप तक तो गए होंगे ना. तो मैंने कहा अच्छा नहीं, बेस कैंप तक भी नहीं जा सकते, बच्चे छोटे हैं हमारे. Of course not right now. लेकिन अभी रिसेंटली जब अभी हम गए हुए थे, ये हमारे K2 प्रोजेक्ट की ओपनिंग सेरेमनी थी उसके लिए, तो हमारे बच्चे साथ में गए थे. और मेरा बेटा जो है वो फ़तेह, ही 7 माशाल्लाह, और वो इतना इंस्पायर हो रहा था. उसने वहाँ पे तस्वीरें देख के कहा है कि मैंने भी एवरेस्ट समिट करना है. ये उसने अभी कहा है कि मैंने एवरेस्ट समिट करना है, मैंने भी ऐसे ही जाना है, मैं भी जाऊंगा, मेरी भी फिर ऐसे ही पिक्चर होगी समिट की. तो दैट मीन्स कि उसको थोड़ा सा डेवलप हो रहा है. अब आई डोंट नो कब तक और कहाँ तक ये लेकर जाए उसको. जाना चाहे तो जाए, हम तो कभी मना नहीं कर, मैं तो कभी मना नहीं करूँगी. And for you guys, like, what is your next goal? What do you want to check off the list next? So 7 summits, right? So summits. it's हम लोग Kilimanjaro जा रहे थे, बल्कि we've just pushed it back a little. Luckily we've got some sponsorship as well, and the idea is to push towards the 7 summits one by one. So Kilimanjaro is the first mountain that we'll be attempting. उसके बाद फिर बाकी 6. Okay, wonderful. I wish you guys all the best. Thank you. And I hope to see you guys do amazing things, and good luck to you, especially Thank you. for your summit, K2 summit, and the first women group going there. I, for one, am very excited. And thank you so much for giving us your time. Pleasure.